نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کلاس کا آج پہلا سبق ہے۔ اس ابتدا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جتنے بھی شرکاء اس ترجمہ اور تفسیر کی کلاس کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، ان کی تربیت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ان میں ترقیات نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے میں ضابطہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو یہ تفسیر کا سبق ہوگا تو اس کی بنیاد کیا چیز ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کریم کی تفسیر کا ضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہی کی جاتی ہے، یعنی جب کوئی مشکل آیت پیش آ جاتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی ہی دیگر آیات کو اس آیت کی تفسیر میں ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ یا پہلا قانون ہے۔ تو اس تفسیر کی کلاس میں آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں قرآن کریم کی دوسری آیات کو ہم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر حدیث پاک سے ہوگی، کیونکہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اس سے بہتر قرآن کریم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سب پر مقدم ہوگی۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں کریں گے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہم احادیث پیغمبر سے کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا، اور قرآن کریم کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے اس سے بہتر کوئی اور تفسیر قرآن کریم کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ تفسیر سب سے زیادہ مقدم ہوگی، اور اس کو ہم اپنی تفسیر کی اس کلاس کے اندر بیان بھی کریں گے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر صحابہ کرام سے ہوگی، خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، کیونکہ وہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امت سے دو امتیازی خصوصیات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ عطا فرمائی کہ وہ قرآن کریم کے پہلے نمبر کے مفسر ہیں۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے سے زیادہ کوئی دوسرا قرآن کریم کو جاننے والا ہے اور میری اونٹنی مجھے وہاں تک لے جا سکتی ہو تو میں ضرور وہاں جا کر قرآن کریم کے علوم کو حاصل کروں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری اور سب سے بڑی صفت اور خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ افقہ الامہ ہیں، تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت
نور اللہ مرقدہ، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اسی وجہ سے ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت کامل اور بڑے کامران قسم کے اساتذہ سے فقہ کا علم حاصل کیا اور قرآن کریم اور سنت کو سمجھا، اس لیے قرآن کریم کی تفسیر اور فقہ میں امام صاحب کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ تفسیر میں ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو لیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار ان کو قرآن کریم کا ماہر بنا دے۔ تو ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا انتخاب کریں گے۔ تفسیر عبداللہ ابن عباس آج بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر باقی صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے، ان کے بعد تبع تابعین ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ سلف صالحین کا مقام ہے۔ تو یہ بات پختہ اور یقینی ہے کہ ہم ان پر اعتماد کیے بغیر از خود قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دین کا سرمایہ ہے۔ تو اس لیے ہماری اس تفسیر کلاس کی بنیاد اسی رخ کے اوپر چلے گی، اور یہی ساری کی ساری باتیں ہماری اس تفسیر کلاس کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ تو دعا یہ کریں اللہ تعالی ہماری اس قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس کو قبولیت عامہ اور خاصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس تفسیر کلاس کی بدولت قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ آج ہم اس کی تفسیر سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، لفظی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما۔
یہ قرآن کریم کی پہلی سورت کا میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا. اب تھوڑی سی میں اس کے متعلق بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور فاتحہ کا لفظ فتح سے نکلا ہے. فتح، فتح، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کھولنا. چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس لیے اس سورت سے قرآن کریم کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، اور اسی لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، تو یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام سوال بھی ہے، کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم بڑے ہمدرد ہو، بڑے خیر خواہ ہو، بہت سخی ہو. پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتا ہے کہ میں تمہارے شہر کا رہنے والا ہوں، یا تمہارے گلی محلے کا رہنے والا ہوں، یا تمہارے زیر سایہ پرورش پانے والا ہوں، یا میں تم سے کمزور ہوں اور تم سے مدد مانگنے والا ہوں، اپنی عاجزی کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں. پھر اس کے بعد سوال کو پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جو میں تم سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا. پھر آگے تعلق بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر آگے سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے. تو اس صورت کے اندر سوال کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، اس لیے اس صورت کا ایک نام سوال بھی ہے. اور پھر اس صورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی صورت. حقیقتاً تو شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور ایسی برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے. بخاری شریف صفحہ 304 پہ ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا. کامیابی کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے، رات ایک چھوٹے سے قصبے میں گزاری، لیکن وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. کہنے لگے ہم صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. آگے انشاءاللہ اس واقعے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ بھی آئے گا. جس طرح آج کل کے لوگ اہل حق کو وہابی کہتے ہیں، تو اس زمانے میں اہل حق کو صابی کہتے تھے. کہنے لگے ہم نے صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دینا. اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو ہمارے آج کے معاشرے میں تبلیغی جماعت والے بعض قصبات میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، تو بسا اوقات لوگ ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور ان کو ہاتھوں اور کانوں سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، کہ لوگ ان کی بات سن کر چونکہ متاثر ہوتے ہیں، تو ہمارا گروہ، ہمارا ریوڑ اور ہماری جماعت چونکہ کمی کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو یہاں رہنے ہی نہیں دینا، ان کی بات لوگوں کو سننے ہی نہیں دینی. نہ لوگ ان کی بات سنیں گے، نہ ان کے جال میں پھنسیں گے. تو جس طرح آج کے زمانے میں یہ معاملات ہوئے تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. تو صحابہ کرام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. بہرحال انہوں نے صحابہ کرام کو قصبے سے باہر نکال دیا. چونکہ اندھیرا تھا تو انہوں نے قصبے سے نکلتے ساتھ ہی ڈیرا لگا لیا کہ رات یہیں گزار لیں گے، صبح کو آگے چلیں گے. اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کے موذی جانور نے ڈنگ مار دیا. روایت کے الفاظ ہیں فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن وہاں جتنے
چھو منتر قسم کے انسان تھے، دم کرنے والے تھے، کسی کا زور نہیں چلا، مجبور ہو کر صحابہ کرام کے پاس آگے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا موجود ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہم دم کریں گے، لیکن بدلے میں 30 بکریاں لیں گے۔ 30 اس لیے کہا کہ آدمی 30 تھے، ہر ایک کو ایک ایک آ جائے گی، تو 30 بکریوں کا دم کے بدلے میں مطالبہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، ہماری آپ کی شرط ہمیں منظور ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ چنانچہ یہ ان کے ساتھ گئے، سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، کأنہا نشت من عقال، حالت اس کی یہ ہوئی کہ جیسے گرہ کو کھول دیا گیا ہو، یعنی اس طرح محسوس ہوا کہ وہ جو زہر تھا وہ اس طرح سے جسم سے الگ ہوا کہ گویا کوئی گرہ کھل رہی ہے، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی تکلیف کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ تو جب شفا مل گئی تو پھر فرمایا گیا کہ شرط پوری کرو، 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ 30 بکریاں گن کر ان سے لے لی، مگر تقسیم نہیں کی کہ مدینہ منورہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اگر ہمارے لیے جائز ہوں گی تو تقسیم کریں گے، ورنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہی بات کل کے میسج میں نے آپ کو سمجھائی تھی، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالی کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں میرا بھی حصہ نکال لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے مزدوری لی ہے 30 بکریاں، اس میں میرا بھی حصہ نکال لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کسی حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ صرف صحابہ کرام کا اور پھر صحابہ کرام کے واسطے سے امت کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اگر اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہ فرماتے نا کہ مجھے بھی حصہ دو۔ تو اس روایت کے ضمن میں تمام فقہائے کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھاتا ہے بدلے میں اجرت لیتا ہے تو اجرت لینا جائز ہے۔ کوئی دم کرتا ہے، دم کرنے کے بدلے میں اجرت لیتا ہے تو اجرت لینا جائز ہے، لے سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، اعلی مقام یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام کو اللہ کے نام پر پڑھایا جائے۔ تو اس روایت کے پیش نظر یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہاں سے کتاب کو شروع کرنا ہے اس لیے یہاں شروع کا فعل نکالتے ہیں۔ بسم اللہ کے شروع میں آتا ہے ابدعو، میں ابتدا کرنے لگا ہوں، میں ابتدا کرنے لگا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی فعل آپ نے نکالنا ہو وہ نکال سکتے ہیں، محذوف ہے جس کو ہمارے ہاں نحو اور صرف کی زبان میں جو کہا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کسی کو نحو اور صرف سے واسطہ ہو تو وہ گرامر سے جس کو واسطہ ہو وہ چیز یہ سمجھے گا، اور جس کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے نا، تو وہاں پہ لفظ نکلے گا آکولو، میں کھانے لگا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ میں کھانے لگا ہوں۔ اور کسی نے پانی پینا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو وہاں پہ فعل معذوف آئے گا اشربو،
اشرب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پیتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ کسی نے کوئی کتاب پڑھنی ہے یا قرآن کریم پڑھنا ہے تو اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی نام کی برکت کے ساتھ میں قرات کرتا ہوں یا کتاب پڑھتا ہوں۔ تو جو بھی کام آپ کرنے لگیں اس کے ابتدا میں آپ بسم اللہ پڑھیں، تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہی فعل پیچھے معذوف شمار ہوگا۔ بہرحال یہ گرامر کا ضابطہ ہے، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے اور سوال کرنے کے ہمیں چیزیں دے دے۔ آپ نے سوال بھی نہیں کیا، آپ نے مانگا بھی نہیں، رحمان نے آپ کو وہ چیز عطا کر دی، ایسی ذات رحمان شمار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے جس نے آپ کو بغیر مانگے بغیر سوال کرنے کے کتنی چیزیں دے دی۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے بعد دے۔ آپ اللہ سے چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو وہ چیز بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا، وجود ملا، کان ملا، آنکھیں ملی، ناک ملا، دل و دماغ ملا، زبان ملی، سب کچھ اس نے بغیر مانگے دے دیا۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے ہی عطا فرمائی، کیونکہ جب اس نے عطا کی اس وقت ہمیں سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ مانگنے پر ہم نے مانگنا کیا ہے، اس وقت سمجھ نہیں تھی، دماغ حاضر نہیں تھا، عقل موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ساری کی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے کہ بغیر مانگے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی۔ رحیم ہے کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں مانگنے پر کوئی چیز دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد بھی وہی ہے، مدح بھی وہی ہے۔ حمد کے الفاظ ہا میم دال، مدح کے الفاظ بھی میم دال ہا۔ جو حمد ہے وہی مدح ہے، جو مدح ہے وہی حمد ہے۔ لیکن جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی تعریف کے اندر، تفسیر کے فن میں تبدیلی آتی ہے۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف کے اوپر کسی کی تعریف بیان کی جائے، ایسی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اور مدح یہ عام ہے، آپ کسی کی بھی خوبی کو بیان کریں، اس پر اس کی تعریف کریں، وہ اس کی ذاتی خوبی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس کی ذاتی نہ ہو، تو آپ جب اس کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ مدح کہلائے گی۔ تو حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے، اور مدح کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس پر جو تعریف کی جائے اس کو مدح کہتے ہیں۔ لہٰذا حمد صرف اللہ تعالی کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف وہ ذاتی ہیں، کسی سے مانگے ہوئے نہیں ہیں، مستعار نہیں لیے ہوئے، مانگی ہوئی صفات اور خوبیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ میں۔ حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور حمد کے شروع میں الف لام آ گیا، اس نے یہ بتایا کہ تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام اوصاف وہ اللہ کے لیے ہیں، ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے، مانگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو تمام کا معنی بیان کرنے کے لیے الف لام آ گیا۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کا مفہوم اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت، اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں۔
تو کوئی اور اس کا شریک اور حصے دار کس طرح بن سکتا ہے؟ اور اس کے سوا ہم کسی اور کے پاس حاجت روائی کے لیے کیوں جائیں؟ تو تربیت کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں رب العالمین۔ اور پھر عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم کی نہیں، عالم کی۔ عالم علم والا، عالم دنیا جہان۔ عالم کا کیا معنی؟ دنیا جہان۔ تو بس اوقات لوگ علماء کو کہتے ہیں نا یہ عالم ہے، اس نے یہ عالم بنا ہوا ہے، اس نے علم دین حاصل کیا ہے۔ تو جس نے علم دین حاصل کیا ہو وہ عالم ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ جو عالم ہو وہ دنیا جہان ہوتا ہے، وہ علم والا نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظی غلطی ہے، اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم کا معنی ہے دنیا جہان۔ جمع کا صیغہ اس لیے لے کر آئے کہ عالم میں کئی عالم ہیں، انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حشرات الارض کا عالم ہے۔ تو تمام عالموں کا پالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ دین کا معنی ہے بدلہ اور جزا، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین سے مراد بدلہ اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو اللہ نے ملک دے دی۔ آج کہتے ہیں نا یہ تیری بادشاہت ہے، یہ میری بادشاہت ہے، یہ تیری حکومت ہے اور یہ میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے اور فلاں چیز میری ہے، یہ تیرا اقتدار ہے اور یہ میرا اقتدار ہے۔ مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو دنیا میں تمام بادشاہ ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی یہ میرا ملک ہے، یہاں میری بادشاہت ہے۔ اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ وحدہ لا شریک، اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق۔ نعبدو کا ہونا چاہیے تھا۔ اگر نحو اور صرف کسی کے اوپر بہت غالب آ جائے اور وہ قرآن کریم کی غلطیاں نکالنا شروع کرے تو وہ پھر یوں کہے گا کہ نعبدو کا آنا چاہیے تھا بجائے ایاک نعبدو کے، یعنی ایاک نعبدو معاذ اللہ جملہ درست نہیں ہے، نعبدو کا ہونا چاہیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا آپ ترجمہ کر لیں، آپ میں سے جس نے صرف اور نحو پڑھی ہے جو ہمارے کورسز میں چل رہی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بھی نعبدو کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن نعبدو سے پہلے ایاک آ گیا، تو یہ کس لیے آیا؟ یہ کس لیے آ گیا؟ اس لیے آیا تاکہ کلام کے اندر، جملے کے اندر حصر پیدا ہو جائے۔ اب حصر کیا چیز ہے؟ ترجمہ دیکھیں تو حصر سمجھ میں آئے گا۔ نعبدو کا ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ایاک نعبدو کا ترجمہ کریں گے تو معنی یہ بنے گا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حصر پیدا ہو گیا۔ تو قرآن کریم بلاغت سے بھرا ہوا ہے، قرآن کریم علوم و معارف سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی شخص غلطی نہیں نکال سکتا۔ تو معنی یہ ہے ایاک نعبدو کا، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور پھر اتحیات میں، نماز میں ہم اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ التحیات للہ، زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے، ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ساری کی ساری عبادتیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں۔ تو خیر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بھی وہی چیز ہے، نستعین کا ہونا چاہیے تھا،
لیکن ایاک نستعین آیا اس لیے کہ کلام کے اندر حسر پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، تاکید میں اضافہ ہو جائے، لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ اور پھر اگر میں استعانت، امداد کی آپ کے سامنے دو قسمیں عرض کر دوں تو شاید مدد طلب کرنے کا اور استعانت، استعانت کس کو کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنے کو نا، تو اس کا مسئلہ شاید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو استعانت یعنی مدد طلب کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہے اور اسباب کے تحت مدد ہے۔ ایک قسم کون سی ہے؟ جو ظاہری ہے اور اسباب کے تحت مدد ہے۔ مثال کے طور پر بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، دوائی لیتا ہے نا، علاج معالجہ کرواتا ہے۔ غریب آدمی امیر سے مدد لیتا ہے۔ کمزور آدمی جب وہ وزنی کام نہ کر سکے تو طاقتور آدمی سے بدنی کام لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت اور مدد ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں جائز ہے۔ اسی استعانت کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہاں تعاونو استعانت مراد ہے، اور استعانت سے یہی والی استعانت مراد ہے جو ظاہری ہے اور اسباب کے تحت ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جو اسباب کے تحت مدد ہے، معاونت ہے، وہ جائز ہے۔ یہ استعانت کی پہلی قسم ہے جس کے جواز میں، جائز ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ دوسری استعانت اور مدد ہے جو ما فوق الاسباب ہو، اسباب سے بالا تر، اسباب سے نظریں ہٹا کر کسی سے مدد طلب کرنا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دو، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ دے دو، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ میں کہوں کہ میرے درد ہو رہی ہے، مجھے گولی دے دو، کوئی پھکی شکی دے دو، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اسباب کے تحت مدد ہے۔ تو ما فوق الاسباب استعانت اور امداد یہ جائز نہیں، اس پر تمام کے تمام علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہو سکے سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ تو ما تحت الاسباب استعانت اور امداد یہ جائز ہے، اور ما فوق الاسباب استعانت اور امداد یہ ناجائز ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کرو، یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر ناظر عالم الغیب ماننا پڑتا ہے، متصرف الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہ کفر کی بنیاد ہے۔ تمام کے تمام فقہاء کرام اس مسئلے میں متفق ہیں اور فرماتے ہیں من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر۔ فتاوی شامیہ اٹھا لیں، فتاوی عالمگیریہ اٹھا لیں، البحر الرائق اٹھا لیں، فتاوی بزازیہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی ارواح، پیروں کی ارواح حاضر ہیں، ہمارے حالات کو جانتی ہیں، وہ پکا کافر ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب استعانت اور امداد ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے بندے نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ میں ایسا بندہ ہوں کہ جو تیری عبادت کرنے والا ہوں اور تجھ سے مدد مانگنے والا ہوں۔ اور پھر مدد کون سی مانگتا ہوں؟ آگے اس کا تذکر آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا،
انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ آج ہی میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کریم سے ہو۔ تو انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن کریم نے بیان کی۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر فرمایا وہ کسی اور پر نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، صحابہ کرام ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تیسرے درجے پر شہداء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، وہ نہ پیغمبر ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ ایمان لا کر، نیکیاں کر کے، اخلاق حسنہ اپنا کے نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ چار گروہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ آپ کے پاس اگر قرآن کریم موجود ہوں، 8واں پارہ 6واں رکوع نکال کے دیکھیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیں، آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر۔ وہ یہ ہیں کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو غربت کی وجہ سے۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم نے دینی ہے۔ اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، ایسی بے حیائی کی باتیں جو ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ میں ہوں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی حکم تم کو دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کر دو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ تم سے مخاطب ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کے اوپر چلو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی خود ہی وضاحت بیان کر دی اور اصول بیان فرمائے، اور اس پر چلنے کا حکم بھی دے دیا۔ انشاءاللہ ان آیات کی مزید تفسیر اپنے مقام پہ آئے گی۔ میں نے تو آج آیت کی تفسیر میں آیت کو پیش کیا اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت بیان فرمائی۔ خیر، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کا راستہ دکھا۔
ترمذی میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مغضوب علیہم، اس سے مراد یہودی ہیں، الضالین، اس سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے سمجھتے ہوئے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو جو طبقہ ضد کی بنیاد پہ دین کی تعلیمات کو قبول نہ کرے وہ مغضوب کہلاتا ہے۔ اور یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں، آج کے زمانے میں بھی کوئی طبقہ جانتے بوجھتے ہوئے مسئلے کے اوپر عمل نہ کرے، شریعت کی تعلیمات کو جانتے بوجھتے ہوئے پسے پش ڈالے، وہ مغضوب کا مصداق ہے۔ اور اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے ذرا گریبانوں میں جھانکیں کہ کیسے ہم شریعت کے احکامات کو پسے پش ڈالتے ہیں، تو یہ آیات ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہیں، صرف مراد یہودی نہیں ہے۔ تو جو طبقہ ضد کی بنیاد پہ بات کو قبول نہ کرے وہ مغضوب کا مصداق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہودیوں کو مراد لیا۔ اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں، گمراہی کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو قبول نہ کر سکے تو گمراہ ہو گیا۔ لا علم ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، مسئلے کا اس کو معلوم ہی نہیں، تو حق بات کو کیسے پہچانے گا، کیسے اس پر عمل کرے گا؟ ایک تو گمراہی کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی انکار کر کے، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے میں، قرآن کریم کو حق جاننے میں آگے آگے ہیں، پیش پیش ہیں، ان کی کتابوں کے اندر تعلیمات ان کو دی گئیں، لیکن محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا یہودیوں کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اور یہودیوں کے مرد تو دور کی بات ہے، عورتیں بھی بڑی بڑی عالمہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، ان کی پھپھی ہیں، روایات میں تذکرہ آتا ہے، تورات کی بہت بڑی عالمہ تھی اور اپنے مذہب کی بہت بڑی ماہر تھی، بتایا کرتی تھیں کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کے یہ اوصاف اور یہ خوبیاں ہیں، اور جب وہ لوگ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کھجوریں اتار رہے ہیں، اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف آ رہے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو پھوپھی جان کہنے لگی یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خوشی اتنی کہ خوشے رکھنا بھی یاد نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں کھجوریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اسی مجلس میں اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور افشو السلام، سلام کو عام کرو، مومن کا اکرام کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، واللین الکلام، نرم گفتگو کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اٹھ کر عبادت کیا کرو۔ یہ پہلا درس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے رہے ہیں مدینہ کی سرزمین پر۔
اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کو نقل کرنے والے. تو آج ہمارا بھی پہلا درس ہے. تو پہلے درس کے اندر جو باتیں آپ کو سمجھانی چاہیے تھی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد واپس آئے، اپنی پھوپھی جان کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو پھوپھی نے کہا ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے. تو یہود جان بوجھ کے حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، یہ مغصوب علیہم ہیں. لہذا اے ہمارے پروردگار، جن پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوب علیہم، جن پر آپ نے اپنی ناراضگی کو ظاہر فرمایا، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان کے راستے پر چلانا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائیوں کے نقش قدم پر بھی ہمیں نہ چلانا. آمین. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. اب اس آمین کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ آمین حدیث پاک سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت نہیں ہے. اس کو قرآن کریم میں لکھا بھی اس لیے نہیں گیا کہ یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے. اتنی احتیاط کی گئی کہ ایک چھوٹا سا لفظ آمین جو سورۃ فاتحہ کے اختتام پر بولنا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور جائز، وہ بھی جب قرآن کریم کے اندر نہیں لکھا گیا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں قرآن کریم کے الفاظ کے اندر اضافہ نہ شمار ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں اور یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب آمین کا لفظ یہاں اس لیے نہیں لکھا گیا اور اتنی احتیاط کی گئی، تو بتائیں پورے قرآن میں کتنی احتیاطیں کی گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے یہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی. پورے 1 گھنٹے کے اندر بات کو آپ کے سامنے مکمل کر لیا. دیکھیں 1 منٹ باقی رہ گیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ سے ترجمہ سورۃ فاتحہ کا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے بات ذہن میں آ جائے، اور جہاں کسی کی کوئی بات چھوٹ گئی ہو یا کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ترجمے سے وہ بات کو دوبارہ سے سمجھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بہت بڑا مہربان ہے. الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلانا. صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے پیچھے چلانا. آمین. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمانا. تو یہ ہماری قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز ہے. انشاءاللہ کل بھی سبق ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اور اتوار سبق ہوگا، اور یہ ترتیب کے ساتھ 2 سال تک سلسلہ چلے گا. اس میں پورا قرآن کریم آپ کے سامنے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور تفسیر کے انہی اصولوں اور قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق جن کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا، انہی کے مطابق آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی اور مجھے عمل کرنے کی، اور پھر جو بات آپ سنیں آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جن کے جو امور ہوں، جو سوالات کرنا چاہیں وہ سوالات کر لیں، اور جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے جو کھانے کا بندوبست ہے یا جو ان کے پینے اور پلانے کی باتیں ہیں وہ کر لی جائیں تو زیادہ مناسب ہے.
تو دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم سب کا یہاں بیٹھنا، قرآن کریم کو سننا اور عمل کی نیت سے سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ جو باتیں ہم نے سیکھیں، سمجھی، سنی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، قرآن کریم کی اس آواز کو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پہنچا دیجئے، زمین کے ہر ہر کونے تک۔ یا اللہ، قرآن کریم اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے، اعمال میں پختگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی سازشوں سے، فتنوں سے، حادثات سے، ہر قسم کی چیزوں سے، غلط چیزوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔